کسی شخص کو ذاتی اور انفرادی طور پر کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اور اجتماعی طور پر پورے اسلامی معاشرے کو اس سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، حج کی کیا حکمتیں ہیں، اس پر گفتگو ہوگی۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ عبادات ہیں جن میں شان جلالی کا اظہار ہوتا ہے، اس کا غلبہ ہے، اور کچھ عبادات وہ ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کی شان جمالی کا اظہار ہوتا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ وہ عبادات ہیں جن میں شان جلالی کا اظہار ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی جلالت، عظمت کی مظہر ہیں، اور اس کی اپنی تفصیل ہے، چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے تو ہم اس تفصیلات میں نہیں جاتے۔ روزہ اور حج یہ وہ عبادات ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کی شان جمالی کا اظہار زیادہ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان جمالی کی مظہر عبادات ہیں۔ جب کسی کو کسی سے حد سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے تو اس محبت کا سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کھانا پینا بھول جاتا ہے، اسے ہوش نہیں رہتا کہ مجھے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے۔ اس کا مظہر روزہ ہے۔ دنیا میں الذ اللذات تین چیزیں ہیں: اکل و شرب اور جماع، کھانا پینا اور بیوی سے تعلق، یہ الذ اللذات ہیں، دنیا میں سب سے لذیذ ترین چیزیں ہیں۔ تو روزے میں کچھ محدود وقت کے لیے یہ ساری چیزیں چھوڑنا پڑتی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اس محبت کا مظہر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شان جمالی کا مظہر ہیں۔ اور پھر دوسری عبادت جو حج کی ہے وہ شان جمالی کی مظہر ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی شان جمال وہ اس کا خوب اظہار ہوتا ہے۔ کسی کے ساتھ محبت کے تعلق کا دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کے گھر کا دیوانہ وار چکر لگاتا ہے۔ امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار و ذا الجدار، میں لیلا کے دیار کا چکر لگاتا ہوں، گزرتا ہوں، بار بار آتا جاتا ہوں، اور آ جا کر کیا کرتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں۔ وما حب الدیار شغفنا قلبی ولکن حب من سکن الدیار، ان در و دیوار کی محبت نے مجھے اس پر مجبور نہیں کیا، میرا دل جو اٹکا ہوا ہے وہ ان دیواروں میں نہیں ہے، وہ تو جو ان دیواروں کے پیچھے رہنے والی ہے اس کے اندر میرا دل اٹکا ہوا ہے، اور چونکہ یہ اس کا مسکن ہے تو میں اس کے در و دیوار کو چومتا ہوں۔ حج میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ شروع ہی سے اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی یہ خاص عبادت جو ایک انفرادی اور نرالی شان اپنے اندر رکھتی ہے، آدمی جب بھی اس کا ارادہ کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں ہوتی ہے۔ اگر کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے تو اسے حج کرنے کا خیال بھی نہیں آئے گا، اور جس کو اللہ کا گھر دیکھنے کا شوق نہیں ہے، اس کے دل میں یہ امنگ نہیں ہے، یہ تڑپ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ، اس کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے خالی ہے۔ تو حج کا ارادہ اور عزم آدمی کرتا ہی وہ ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، اور پھر اس محبت کے اظہار کے لیے قدم بقدم وہ ایسے افعال انجام دیتا ہے جس سے محبت کا اظہار ایک سے بڑھ کر ایک اس کی حرکت سے اور اس کے عمل سے ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس حج کی عبادت میں فائدے کیا ہیں؟ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، یہ اللہ نے اس لیے فرض کی ہے تاکہ لوگ ان کے لیے جو اس عبادت میں منافع رکھے گئے ہیں، جو فوائد رکھے گئے ہیں، اس کا خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں۔ وہ فوائد کیا ہیں؟ سب سے بڑا فائدہ اور پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی اللہ کی رضا کے لیے عزم کر کے اللہ کے راستے میں حج کے سفر کے لیے نکلتا ہے تو اس کے اندر پاکیزہ صفات پیدا ہوتی ہے۔
اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اس کے اندر جو اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں ان کے نکھارنے کے مواقع ملتے ہیں، اور لوگ قدم بقدم ایسی عبادات انجام دیتے ہیں، سارے دو کپڑوں میں ملبوس ہیں، احرام کی چادریں پہنی ہوئی ہیں، اور اس میں بادشاہ اور فقیر، امیر اور غریب سب برابر ہیں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، ہر امتیاز مٹ جاتا ہے۔ تو اس ماحول میں جو ایک جاہ و جلال والا ماحول بھی ہوتا ہے اور جمال کا ماحول بھی ہوتا ہے، تو وہاں اس ماحول میں بادشاہ بھی ایسے ہی نظر آتا ہے جیسے ایک فقیر و غیر مزدور نظر آتا ہے۔ سینکڑوں ملکوں سے آئے ہوئے لوگ، لاکھوں کی تعداد میں آئے ہوئے لوگ، جن کی زبانیں مختلف ہیں، جن کی قومیں اور نسلیں مختلف ہیں، جن کے رنگ مختلف ہیں، وہ سارے ایک ہی لباس میں ملبوس نظر آتے ہیں، اور ان سب کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ نعرہ ان کی زبانوں پر چل رہا ہوتا ہے، جیسے کوئی محبوب کے نام کو پکار رہا ہو اور دیوانہ وار پکار رہا ہو۔ وہ ایک دفعہ مجنون کسی ریت میں بیٹھ کر تو اپنی انگلی سے کچھ لکھ رہا تھا، کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہو مجنون؟ تو اس نے کہا مشق نام لیلا می کنم، لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہو۔ تو جب محبت ہوتی ہے تو اس طرح آدمی کا دل و دماغ، آدمی کی زبان، آدمی کا پورا جسم اس محبت کے ارد گرد گھومتا ہے، اور اس کی ساری حرکات اور سکنات وہ اسی محبت کے اظہار میں نظر آتی ہے۔ تو اسی طرح حج کرنے والا جب دو کپڑوں میں، دو چادروں میں ملبوس ہوتا ہے اور اس کی زبان پر لبیک اللہم لبیک کا نعرہ گونج رہا ہوتا ہے، تو یہ دل آویز عبادت جس سرزمین مقدس میں ادا کی جاتی ہے، تو اس سرزمین مقدس سے تاریخ اسلام کے سینکڑوں عظیم الشان واقعات وابستہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق اور محبت کا جو جذبہ ہے، انسان میں فطری طور پر محبت رکھی گئی ہے، اس جذبہ عشق اور محبت کو صحیح رخ اللہ تعالیٰ نے حج کی عبادت میں عطا فرمایا ہے۔ جب محبت اور عشق کا غلبہ ہوتا ہے تو کبھی کبھی پاسبان عقل کو چھوڑنے پر بھی آدمی مجبور ہوتا ہے۔ تو حج کی عبادات میں آپ دیکھیں تو بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ کچھ عقل کی کسوٹی پر پرکھیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہے۔ میں آگے چل کر تھوڑا سا اس کا جائزہ لوں گا۔ یہ جو عبادت ہے یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ عشق اور محبت کی صحیح حقدار اور مستحق صرف ایک ہی ذات ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، جو ہمارا خالق اور مالک ہے، ہمارا رازق ہے، وہی ہے جس کو پوجنا چاہیے۔ اگر تم عبادت کرو تو اسی کی کرو، اگر تم کسی کے سامنے جھکو تو اسی ذات کے سامنے جھکو، کچھ مانگو تو اسی سے مانگو، کچھ چاہو تو اسی سے چاہو۔ یہ عبادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے۔ قرآن کریم نے بہت سارے مواقع پر حج کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور احادیث میں بھی اس کا بہت تذکرہ ہے۔ میں پچھلے جمعے کچھ حدیث آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی راوی ہیں۔ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم اکثر من ان یوتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ۔ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی اور دن اللہ تعالیٰ جہنم سے اپنے بندوں کو آزاد نہیں فرماتے۔ سب سے زیادہ جو آزادی بندوں کو ملتی ہے وہ عرفہ کے دن، 9 ذی الحجہ کے دن، جب سب لوگ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اس وقت ملتی ہے۔ تو اب اس میں ایک حکمت تو یہ ہوئی کہ جب اس طرح
ایک ماحول میں آدمی جاتا ہے تو اس عبادت کے افعال انجام دیتے ہوئے اور سب کو اپنے جیسا لباس پہن کر دیکھتے ہوئے اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے کبھی بیت اللہ کے دیواروں کے ساتھ چمٹتا ہے، کبھی ملتزم کے ساتھ چمٹتا ہے، کبھی حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، یہ سارا کیا ہے؟ محبت اور عشق کا اظہار ہے۔ تو اس پورے ماحول سے انسان کے اندر نیکی کی امنگ پیدا ہوتی ہے، نیک اعمال کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، برائی کی نفرت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو بہت بڑا فائدہ وہ اس حج کی عبادت سے یہ ہوتا ہے، اور ہر قدم پر اسے یہ خیال رہتا ہے کہ میں اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور سب داتوں سے بڑا داتا ہے، اور وہی مسجود و معبود ہے، اور میری حاجت روائی اسی کے قبضے میں ہے، میری بیماری اور صحت، میرا فقر اور میرا غنا، میری ہر حالت کا وہی مالک ہے، اور جیسے وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ تو اس کے دل میں یہ جذبہ ہر وقت، یہ خیال اور یہ تصور ہر وقت رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے ایسی کوئی غلطی سرزد نہ ہو کہ وہ مالک مجھ سے ناراض ہو جائے اور اپنے دربار کی میری اس حاضری کو قبول نہ فرمائے، اور میری یہ ساری محنت اور میری مشقت اور میرا مال و دولت یہ سارے کا سارا ضائع ہو جائے۔ اللہ کی محبت کے لیے وہ اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑتا ہے، مال خرچ کرتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے اس کو دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے آئندہ زندگی اسی طرح اللہ کی فرما برداری میں گزارنی ہے، اور اس سفر میں مجھ سے کوئی غلطی، کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، نہ تو حج میں کسی فحش بات کی گنجائش ہے، نہ کسی قسم کے گناہ کی گنجائش ہے، اور نہ اس مبارک سفر میں آپس کے لڑائی جھگڑے کی کوئی گنجائش ہے۔ تو یہ اسی جذبے سے وہاں جاتا ہے، اور اگر دوسروں کو سے کوئی اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو حقیقت الامکان یہ صبر کرتا ہے، اور اس ماحول میں جب وہ سب کو اپنے جیسا دو چادروں میں ملبوس دیکھتا ہے اور سب کی زبان پر ایک ہی نعرہ گونج رہا ہوتا ہے، تو اس سے اس کے دل میں ایک اخوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ دوسروں کی ناگوار باتوں پر صبر کرنے سے تحمل اور بردباری پیدا ہوتی ہے، عفو و درگزر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ سارے جذبات بہت ہی قیمتی جذبات ہیں جو اس کی آئندہ آنے والی پوری زندگی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اگر یہ اس استحضار کے ساتھ اس سفر کو گزارے۔ پھر حج کے دوران ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ بالکل آدمی میقات جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ حد کے جس سے آگے آپ احرام کے بغیر نہیں گزر سکتے۔ عام طور پر لوگ گھر ہی سے احرام کی چادریں پہن لیتے ہیں، اور یہ تاکید کی جاتی ہے کہ ابھی سے حج کی نیت نہ کریں، اس لیے کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جہاز لیٹ ہو جاتا ہے، بعض اوقات کئی گھنٹوں کی، بعض اوقات ایک دو دن کی تاخیر بھی ہو جاتی ہے، تو اتنا لمبا وقت پھر احرام کی پابندیوں میں گزارنا پڑیں گے، مشکل پیش آئے گی۔ تو اس لیے جب جہاز فضا میں بلند ہو جائے تو پھر اس وقت نیت کرنی چاہیے احرام کی اور حج اور عمرے کی۔ تو اس کے بعد سے پھر حج کی اور احرام کی پابندیاں وہ لازم ہوتی ہیں۔ تو سب کو جب وہ اپنی طرح دو چادروں میں ملبوس دیکھتا ہے اور ایک ہی نعرہ سب کی زبان پر گونج رہا ہوتا ہے، لنگ کے زیر و لنگ کے بالا، فرمایا کہ ایک چادر نیچے پہنی ہوئی ہے، ایک چادر اوپر پہنی ہوئی ہے، نہ خوف دزد نہ کیا ہے، نہ خوف دزد نہ خوف کالا، نہ تو کسی چوری کا اندیشہ ہے نہ کسی رہزنی کا اندیشہ ہے، ایک ہی لباس میں سارے ملبوس ہیں۔ تو یہ عجیب ماحول ہوتا ہے، اور اس ماحول میں سب کو ایک آپس میں اخوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے،
اور یہ جو نعرہ لگاتا ہے لبیک اللہم لبیک، در حقیقت یہ اس پکار کا جواب ہے جو ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ آواز لگائیں، دور دراز پوری دنیا تک اس آواز کو پہنچانا میرے ذمے ہے۔ تو آواز لگائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے اللہ کے بندو، اللہ کے گھر کی طرف آؤ، تو زمین کے ہر گوشے سے آؤ، تنگ راستے سے اور کھلے راستے سے آؤ، دور سے اور نزدیک سے آؤ۔ تو یہ آواز اس وقت لگائی گئی تھی۔ اب دیار حبیب کا ہر مسافر لبیک اللہم لبیک کہہ کر اسی پکار کا جواب دے رہا ہے، اے اللہ میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں، اے اللہ میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں، اور لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں، تمام نعمتیں آپ ہی کی طرف سے ملتی ہیں، اور ساری بادشاہت آپ ہی کی ہے۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ نعرہ بلند کرتے ہوئے جب وہ جاتا ہے اور احرام کے فقیرانہ ماحول میں اس وقت کو گزارتا ہے، تو اس کے دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے، تواضع پیدا ہوتی ہے، مسکنت پیدا ہوتی ہے، اور جو مہلک بیماریاں ہیں، غرور ہے، تکبر ہے، نخوت ہے، یہ سارے جذبات وہ کچلتا ہے اس سفر میں۔ تو اگر اسی پر کاربند رہے تو آئندہ آنے والی پوری زندگی ان بیماریوں سے وہ بچا رہتا ہے۔ اللہ کے مقدس گھر میں پہنچتا ہے تو بندگی کا ایک عجیب ایک گویا تصور اس کے ذہن میں ہوتا ہے، اور اس بندگی کے سوا اور کسی چیز میں اس کا دل اٹکا ہوا نہیں ہوتا، وہ پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اپنی ہستی کو، اپنے ہر قسم کے کبر اور غرور کو خاک میں ملا کر وہ اللہ کے گھر کا دیوانہ وار چکر لگاتا ہے، اس کے پتھروں کو چومتا ہے، کبھی ملتزم پر لپٹ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور دعا کرتا ہے۔ تو عجیب منظر ہوتا ہے، اور اس سے انسان کے اندر یہ ساری صفات پیدا ہوتی ہیں۔ پھر یہ بھی تو تصور کیجئے کہ اس مقدس سرزمین سے انبیاء علیہم السلام کی عظیم تاریخ وابستہ ہے، تو جب آدمی وہاں جاتا ہے، وہاں کے در و دیوار کو دیکھتا ہے، وہاں کی گلیوں میں گھومتا ہے، مزدلفہ جاتا ہے، عرفات جاتا ہے، مینا جاتا ہے، یہ سارے سفر میں اس کا گویا کہ رشتہ انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام کے مقدس گروہ سے جڑ جاتا ہے، اور اس گروہ کی صفات پیدا کرنے کا بھی اپنے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ کبھی وہ کعبے کے مقدس معماروں کا تصور کر کے جب مقام ابراہیم پر پہنچتا ہے، اس پتھر کی زیارت کرتا ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، تو ان معماروں کا تصور کر کے عقیدت و محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر آگے چل کر وہ صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی وہ آزمائش بھی اسے یاد آتی ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینے کا، سعی اور عمل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، جو قربانی انہوں نے دی تھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، کہ بے آب و گیا میدان میں ایک معصوم بچے کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ پوچھتی ہیں کہاں جا رہے ہیں آپ مجھے چھوڑ کر؟ کوئی جواب نہیں دیتے۔ دوسری دفعہ سوال کرتی ہیں، کوئی جواب نہیں ملتا۔ تیسری دفعہ سوال کرتی ہیں، کوئی جواب نہیں ملتا۔ پھر خود ہی پوچھتی ہیں کہ کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ ہمیں یہاں بیابان میں چھوڑ کر جائیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، میرے اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے۔ تو فرمایا کہ اذن لا یضیعنا، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ تو آپ نے پڑھا ہے، ہر آدمی کے علم میں ہے
کہ وہاں آس پاس کوئی آبادی نہیں ہے، پانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، کھانے پینے کی کسی چیز کا کوئی تصور نہیں ہے، تھوڑا سا توشہ دے کر وہ گئے ہیں کھجوروں کا، اور پانی کی شدت سے جب بچہ بلبلانے لگا پیاس کی شدت سے، تو حضرت حاجرہ نے چکر لگانا شروع کیا صفا اور مروہ کے درمیان، اور جب نیچے وادی میں پہنچتی جہاں سے بچے پر نظر نہ پڑتی تو دوڑ کر گزرتی تاکہ بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو اور میں پہاڑی پر چڑھ کر پھر اس کو دیکھ سکوں، میری نظروں کے سامنے رہے۔ تو اس عمل کو اللہ نے ایسا پسند فرمایا کہ قیامت تک کے لیے اس کو حج کا اور عمرے کا رکن بنا دیا، اور اس صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کو واجب قرار دیا، اور اس حصے سے جس حصے سے حضرت حاجرہ دوڑ کر گزرتی تھی، مردوں کے لیے اس میں دوڑ کر گزرنے کو مسنون قرار دیا، خواتین کو عام چال میں تھوڑا تیز رفتار سے چلنا مسنون قرار دیا۔ تو یہ عجیب و غریب پوری تاریخ ہماری اس سے وابستہ ہے۔ تو وہاں جا کر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کریں، محنت کریں، قربانی کا جذبہ پیدا کریں۔ پھر وہ مسجد حرام کو خیر باد کہہ کر تو پھر ایسے ریگستانوں میں چلا جاتا ہے، مینا میں جاتا ہے، اور وہاں مینا میں جا کر کوئی خاص رکن ادا نہیں کرنا، بس 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ بیت اللہ میں مسجد حرام میں 1 نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ کے برابر تھا۔ مینا میں تو یہ فضیلت نہیں ہے، لیکن حکم ہے کہ جب 8 ذی الحجہ آ جائے تو تمہیں بیت اللہ کو چھوڑنا ہے، مسجد حرام کو چھوڑنا ہے، اور مینا میں جا کر 5 نمازیں ادا کرنی ہیں۔ اس دن کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور اگلے دن کی فجر، یہ 5 نمازیں تمہیں مینا میں ادا کرنی ہیں۔ کیوں ادا کرنی ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ وہاں کیا چیز ہے؟ بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو ساتھ ساتھ یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ دین اصل میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا نام ہے۔ ہماری عقل کی ڈبیا میں وہ حکم، اس کی حکمتیں آئیں یا نہ آئیں، بس اللہ کا حکم معلوم ہو جائے مستند طریقے سے، صحیح سند کے ساتھ، تو بس اسے ہمیں ماننا ہے۔ 1 لاکھ نمازوں کا ثواب چھوڑ کر حکم ہے کہ مینا جاؤ۔ تما پیدا ہو سکتی ہے کہ کیوں جائیں، وہاں جا کر کچھ کرنا تو نہیں ہے، بس وہاں رہنا ہے اور 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ تو وہاں 5 نمازیں پڑھنے کے بجائے مسجد حرام میں پڑھیں، ہر نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر، تو 5 نمازیں پڑھیں گے 5 لاکھ کے برابر ہمیں ثواب ملے گا۔ تو یہ جگہ چھوڑ کر وہاں کیوں پڑھیں جا کر؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے، اور اتباع اسلام اسی کا نام ہے کہ آدمی اتباع کرے، اپنی عقل کو دخیل نہ بنائے، یہ نہ سوچے کہ اس میں کیا حکمت ہے۔ صحابہ اکرام نے کبھی حکمتوں کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ تو یہاں یہ سبق دینا بھی مقصد ہے کہ اصل کام نہ تو بیت اللہ کی دیواروں میں کچھ رکھا ہے، نہ مسجد حرام میں کچھ رکھا ہے۔ وہاں ثواب 1 نماز کا 1 لاکھ اس لیے ہوا کہ اللہ نے فرمایا کہ 1 لاکھ کا ثواب ملے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی کہ ثواب ملے گا۔ اگر آپ یہ بشارت نہ دیتے تو قیامت تک کبھی 1 لاکھ نمازوں کا ثواب نہ ملتا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے جس جگہ کے لیے جو حکم دیا اس جگہ وہ حکم ادا کرنا ہے، اور اس کی جو فضیلت بیان کی وہ اسی جگہ کے ساتھ خاص ہے۔ آپ اگر مینا میں باقی پورے سال میں جا کر دعا پڑے رہیں، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ یوم عرفہ کتنا بڑا عظیم دن ہے، میں نے عرض کیا کہ سب سے زیادہ اس دن میں بندوں کی مغفرت ہوتی ہے، جہنم سے آزادی ان کو ملتی ہے۔ اگر سال کے باقی مہینوں میں کہیں جا کر آدمی عرفات میں کھڑا رہے تو سارا سال بھی کھڑا رہے تو وہ فضائل حاصل نہیں ہوں گے جو یوم عرفہ میں وہاں کھڑے ہونے پر حاصل ہوں گے۔ تو یہ بتانا مقصد ہے اس پورے سفر میں کہ اصل چیز ہمارا حکم ہے۔ ان پہاڑوں میں، ان ریگستانوں میں کچھ نہیں رکھا، اس میں کھڑے ہونے کی فضیلت ہمارے بیان کرنے سے پیدا ہوئی ہے، ہمارے عطا کرنے سے ہوئی ہے، اور جس مخصوص وقت میں ہوئی ہے اسی وقت میں یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ دوسرا پورا سال آپ میدان عرفات میں جا کر کھڑے رہیں تو یوم عرفہ والی فضیلت آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو پھر میدان عرفات میں جاتا ہے
اور وہاں میدان عرفات میں جا کر سخت ریگستان میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، دعا کرتا ہے، اور ہر کوئی اللہ کے سامنے اپنا احتیاج ظاہر کرتا ہے، اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ وہاں کوئی بادشاہ نہیں، کوئی فقیر نہیں، سب ایک ہی لباس میں ملبوس ہیں، لاکھوں کا مجمع ہے، مختلف علاقوں سے آئے ہوئے، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے، یہ کھڑے ہو کر سب اللہ کے سامنے سے گڑ گڑا رہے ہیں اور اللہ کے سامنے دعائیں کر رہے ہیں، اور دعاؤں کی قبولیت کا بہترین دن یوم عرفہ ہے۔ اللہ کی بڑائی اور عظمت بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا اجتماع، یہ انسانوں کے عملی طور پر اتحاد کا ایک بہت بڑا عملی مظاہرہ ہوتا ہے، اور دنیا کی کوئی قوم، کوئی اور خطہ اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتا۔ تو آپس کی اخوت اور محبت بھی پیدا ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے تعارف ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ملکوں کے حالات معلوم ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، ایک ہی جیسا سب کو دیکھ کر اخوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ چیزیں پھر پورے معاشرے میں۔ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ جب حج کا سیزن شروع ہوتا ہے تو پورے عالم اسلام میں حج کی درخواستیں جمع ہونا شروع ہوتی ہیں، حج کے سلسلے کی سرگرمیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر آگے ٹکٹ کروانے ہیں، آگے پھر سفر کی تیاری کرنی ہے، احرام لینا ہے، فلاں ضرورت کی چیز لینی ہے، فلاں ضرورت کی چیز لینی ہے۔ تو پورے عالم اسلام میں گویا حج کے اعمال کی ایک روح وہ نظر آتی ہے، اور ایک جذبہ اور ایک ولولہ نظر آتا ہے، اور اسلام کا گویا پورا نظام اس کو ایک تازگی اور روحانیت ملتی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا اجتماع ہمیں انفرادی بہت سارے فائدے دیتا ہے، اور اجتماعی بہت سارے فائدے دیتا ہے کہ پورے عالم اسلام ایک میدان میں جمع ہوتا ہے، لاکھوں فرزندان توحید جمع ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہیں، مزدلفہ میں گزارتے ہیں، اور مزدلفہ میں وہ رات ہی گزارنی ہے بس، اور کوئی خاص عمل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن وہ رات وہاں گزارنا مسنون ہے، بعض کے نزدیک واجب ہے، اور وقوف مزدلفہ صبح کے وقت میں واجب ہے، فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے پہلے یہ آپ نے کچھ دیر کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے دعا کرنی ہے۔ اب اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا رکھا ہوا ہے؟ یہ دعا ہم مینا میں کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ وقوف ہم دوسری کسی جگہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ نے چونکہ اسی جگہ وقوف کرنے کا حکم دیا اور اسی جگہ وقوف کرنے کی فضیلت بیان کی، تو اسی جگہ میں یہ فضیلت ہے اور کسی جگہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ پھر اسی مینا میں پھر شیطان کو کنکریاں مارتا ہے، اور گویا کہ جو شیطانی وساوس ہیں اور نفسانی خواہشات ہیں ان سے عملی جہاد کرنے کا مظاہرہ کرتا ہے شیطان کو کنکریاں مار کر۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک خان صاحب تھے، انہوں نے کنکریاں جمع کی، اور آگے چل کر مارنے کا سلسلہ جب شروع ہوا تو کچھ کنکریاں ماری ہیں اور کچھ اپنے پاس رکھ لی۔ کسی نے پوچھا یہ کیا کیا؟ وہ تو 7 کنکریاں ہر جمرہ کو مارنی ہوتی ہیں، تو آپ نے کچھ بچا لی ہیں۔ تو اس نے کہا ہمارا بیوی بھی شیطان ہے، کچھ کنکریاں اس کو جا کر مارے گا۔ تو ساری کنکریاں شیطان کو مارنا ہوتی ہیں، بیوی کو نہیں مارنا ہوتی۔ تو یہ عملی مظاہرہ ہوتا ہے کہ ہمیں شیطانی وساوس کے سامنے عملی طور پر جد و جہد کرنی ہے، اس کے خلاف جہاد کرنا ہے، خواہشات نفسانیہ کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ جب تک ہم مجاہدہ کر کے خواہشات کو دبائیں گے نہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے کے لیے قربانی نہیں دیں گے، اس وقت تک ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ اسی مینا پہ پھر جانور کی قربانی کر کے تو گویا اس بات کا اظہار حاجی کرتا ہے کہ جب موقع آئے گا تو میں اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا، لیکن پھر ذبح ہونے نہیں دیا۔ آزمائش تھی کہ میرے حکم پر اپنے لخت جگر کو ذبح کرتے حضرت ابراہیم یا نہیں۔ حضرت ابراہیم نے لیٹا دیا اور چھری چلانا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کرنا تھی، وہ پوری ہو گئی، تو مینڈے کو اس کے فدیہ کے طور پر ذبح کروا دیا اور قیامت تک اس سنت کو جاری فرما دیا۔
تو یہ سنت ادا کرتے ہوئے گویا آدمی کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی موقع آئے گا میں اپنی جان بھی اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ جان بھی اگر اللہ کے راستے میں ہم قربان کر دیں تو اللہ تعالیٰ کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عبادت میں اتنے انفرادی اور اجتماعی فوائد اور حکمتیں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ میں اس کا ذوق اور شوق بھی عطا فرمائے۔ اور ایک بات آخر میں یہ کر دوں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ وہ حج کا ارادہ کرنے درخواستیں جمع کروا رہے ہیں، تو وہ اس بات کا پورا خیال رکھیں کہ وہ حج کے احکام، ارکان، حج کا طریقہ، اس کے مسنون اعمال، ساری چیزیں اچھی طرح سیکھ کر جائیں۔ بعض اوقات آدمی اتنے لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، اتنی مشقت اٹھاتا ہے، لیکن صحیح طریقے سے وہ اعمال سیکھ کر نہیں جاتا اور وہاں کے ارکان کو اچھی طرح اس کی مشق کر نہیں جاتا یہاں، تو وہ بعض اوقات ایسی غلطیوں میں مبتلا ہوتا ہے کہ اس کا حج ناقص رہ جاتا ہے، بعض اوقات بالکل ہی فاسد ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو تربیتی نشستیں ہوتی ہیں، اور حج کے سیزن میں کئی جگہ پر تربیتی کورسز ہوتے ہیں، وہ 2 دن کے 3 دن کے، بعض اوقات 2 گھنٹے کی 3 گھنٹے کی نشست ہوتی ہے، اور اس میں پورا طریقہ سمجھایا جاتا ہے، اور وزارت حج کی طرف سے بھی اس کا انتظام ہوتا ہے، اور علماء کرام اپنے اپنے حلقوں میں بھی اس کا انتظام کرتے ہیں۔ تو اگر یہاں بھی معتدی لوگ ہوں گے جن کو حج پر جانا ہو اور وہ یہاں درخواست کریں گے تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی باقاعدہ پروجیکٹر پر پورا حج کا طریقہ اور اس کے ارکان اور اس کے سارے اعمال کی تربیت دی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے اور اپنی رضا کے مطابق اور سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔